آج میں آپ کے ساتھ ایک سچی کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ بدلہ لینے کی آگ میں جلنے کی کہانی۔ ایک بہت پرانی رنجش کا حساب لیتے، دوسروں کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے خود کو ہی تباہ کرنے کی داستان۔ چلے سنیں جس کے ساتھ بیتی اسی کی زبانی۔ میرا نام نائلہ ہے۔ میرے ابو گورنمنٹ جاب کرتے تھے۔ ہم لوگ کراچی میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ابو کی ٹرانسفر کارڈ آ گیا، وہ بھی لاہور، یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ وہاں کیسے رہیں گے، گھر ملنے میں بھی وقت لگے گا۔ ابو نے کہا پہلے میں چلا جاتا ہوں، جب سرکاری گھر مل جائے گا تو سب کو بلا لوں گا۔ لیکن نہ تو ہم ابو کو وہاں اکیلے جانے دینا چاہتے تھے اور نہ خود کو پسند تھا یوں ابو کے بغیر رہنا۔ ہماری خالہ لاہور میں ہی رہتی تھی، تو جب ان کو پتہ چلا انہوں نے کہا آپ سب لوگ میرے گھر آ جاؤ جب تک گھر نہیں ملتا۔ ہم نے فوراً تیاری پکڑی اور خالہ کے گھر آ گئے۔ خالہ کا گھر چھوٹا تھا، لیکن ہم نے سوچا کچھ دن کی تو بات ہے، اپنا گھر مل جائے گا۔ لیکن یہ نہیں جانتے تھے یہ کچھ دن ہم اور خاص طور پر مجھ پر کتنے بھاری پڑنے والے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ میرے نانا نانی کی وفات جلد ہو گئی اور خالہ کو امی اس وقت اپنے گھر میں لے آئی تھیں اور امی نے خالہ کی شادی کروائی تھی۔ اس وقت میں چھوٹی سی تھی، لیکن مجھے یاد ہے خالہ اپنی شادی پر خوش نہیں تھیں اور امی سے ناراض بھی رہی تھی کافی عرصہ، لیکن ناراضگی کی وجہ مجھے نہیں معلوم ہوئی تھی، نہ امی نے کبھی بتائی۔ خیر، لاہور آ کر زندگی نئے سرے سے شروع ہوئی۔ کچھ مشکل بھی لگ رہا تھا۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی۔ میں تو اپنے BA کے آخری سال کے پیپر دے کر آئی تھی، لیکن میرے باقی بہن بھائی کا نیا ایڈمیشن کروایا گیا۔ ایک دن امی ابو 2-3 دن کے لیے دوبارہ کراچی گئے۔ کچھ ضروری سا کام تھا اور کچھ سامان بھی رہتا تھا ہمارا وہاں۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، پکے ہوئے آم تو ابھی نہیں آئے تھے، لیکن کچی کیریاں خوب تھیں، تو خالہ نے بھی اچار ڈالنے کے لیے کچے آم منگوائے اور مجھے یہ بہت پسند ہے کچے آم کھانا، تو میں نے کچھ زیادہ ہی کھا لیے خوب نمک مرچ لگا کر، جس کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہوا اور میں بیمار پڑ گئی۔ خالہ اسکول ٹیچر تھیں، صبح پڑھانے جاتی تھیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، لیکن وہ لے کے جا جا سکیں۔ اگلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ میں گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتی رہی، لیکن آرام نہ آیا، تو خالو نے کہا بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں۔ خالہ کو ویسے تو ہمارے آنے سے بہت آرام ملا ہوا تھا، ہم تینوں بہنیں ان کے گھر کا کام کر دیتی تھیں، اس لیے خالو ہمارا زیادہ خیال کرتے تھے۔ جس روز وہ ڈاکٹر سے ٹائم لینے گئی، امی بھی واپس آ گئیں۔ خالو نے امی سے کہا باجی بہت اچھا ہوا آپ آ گئی ہیں، کل آپ کے ساتھ ہی میں نائلہ بیٹی کو لے جاؤں گا، ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے، جب تک یہ کسی اچھے ڈاکٹر سے دوا نہ لے آرام نہ آئے گا۔ اگلے روز میں اور امی خالو کے ساتھ ہاسپٹل جانے کو کیسے نکل ہی رہے تھے کہ ہماری پھوپھی فیصل آباد سے ملنے آ گئی۔ اب نان کا معاملہ تھا، تو والدہ نے خالو سے کہا بھائی جان آپ ٹائم لے چکے ہیں تو نائلہ کو اپنے ساتھ لے جائیے، نند کے لیے کھانا بھی بنانا ہے، دور سے یہ لوگ آئے ہیں۔ اس وقت خالہ اسکول میں تھیں، لہٰذا میں خالو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال چلی گئی۔ اسپتال سے واپسی پر خالو نے گاڑی ایک شاپنگ سینٹر پہ روک لی، انہیں کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، اس روز دھوپ بہت تیز تھی، مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ خالو نے کہا نائلہ بیٹی تم گاڑی میں بیٹھو، میں تم کو ٹھنڈا پانی لا دیتا ہوں، جب تک پیو گی میں سامان خرید لوں گا۔ کچھ دن بعد خالہ کی ایک کولیگ کی بیٹی کی شادی تھی۔ خالو نے ضروری سامان خریدا تو خالہ کے لیے لپسٹک اور ان کی پسندیدہ چوڑیوں کا سیٹ بھی خرید لیا۔ وہ سیٹ انہوں نے مجھے پکڑا دیا، کہنے لگے نائلہ کانچ کی چوڑیاں ہیں، سامان میں ٹوٹ جائیں گی، تم ان کو ہاتھ میں احتیاط سے پکڑ رکھو۔ خدا جانے کدھر سے وہ خالہ نمودار ہو گئی، غالباً وہ بھی اسی اسٹور سے میک اپ کا سامان خریدنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ انہوں نے خالو کو مجھے پیکٹ اور کولڈ ڈرنک دیتے ہوئے دیکھ لیا۔ خالو نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن میری نظر ان پر پڑ گئی تھی، اتنے میں خالو کو بتانے لگی تھی کہ وہ آگے بڑھ گئے اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ خالہ اپنی کولیگس ٹیچرز کے ساتھ تھیں، شاید وہ سب لوگ اکٹھی شادی کی تیاری کی شاپنگ کرنی آئی تھیں۔ ہم گھر پہنچے تو پھوپھی اور امی جو ہے جانے کے لیے تیار تھے، کیونکہ پھوپھی نے اپنے گھر کا ایک حصہ جو خالی پڑا تھا وہ ہمیں دے دیا کہ جب تک اپنا گھر نہیں ملتا میرے گھر میں رہیں، کیونکہ آپ کی بہن کا گھر تو بہت چھوٹا ہے، یہاں پہ سامان رکھنے کی جگہ نہیں۔ وہ میری والدہ سے یہی کہنے آئی تھیں۔ دوپہر کا کھانا کھا کر امی پھوپھی کے ساتھ ہی فیصل آباد چلی گئیں کہ میں گھر ذرا دیکھ آؤں اور سیٹنگ کچھ کر آؤں۔ ہم اور میں اور جب خالو پہنچے تو وہ اس وقت جا رہی تھیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں واپس کل آ جاؤں گی، تو اپنا خیال رکھنا، خالو تمہیں دعا دیں گے اور سادہ کھچڑی کے سوا کچھ نہ مت کھانا۔
جب شام کو خالہ لوٹیں ہم بہن بھائی گھر پر تھے۔ وہ بھپری ہوئی شیرنی کی طرح گھر میں داخل ہوئیں اور آتے ہی دھاڑنے لگیں۔ ہم ڈر گئے کہ اچانک خالہ کو ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کسی کو کچھ سمجھنے اور پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور میز پر رکھا ہوا کانچ کی چوڑیوں کا ڈبہ اٹھا کر پٹک دیا۔ مجھے مارتی جاتی اور گالیاں دیتی جاتی تھی، اور پھر وہ خالو سے مخاطب ہوئیں کہ آخر کس خوشی میں باجی نے اس کو تمہارے ساتھ اسپتال بھیج دیا اور خود کہیں اور روانہ ہو گئی۔ ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ وہ بعد میں چلی جاتی یا کل ہاسپٹل چلی جاتی، آج ہی جانا تھا، اکیلے تمہارے ساتھ جانے کا بہانہ کیا۔ یہ سب سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ چوڑیوں کا ڈبہ اٹھا اٹھا کر دکھاتی کہ یہ دیکھو، یہ لو ثبوت، دیکھ لو ہمارے میاں کی شرافت کا ثبوت، بھانجی کے لیے کانچ کی چوڑیاں میک اپ کا سامان لیا گیا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا میں مر گئی تھی؟ مجھے ساتھ نہ لے جا سکتے تھے؟ خالہ بس بولتی جاتی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرے لیے سب کرنا تھا تو اس کے ساتھ کیوں گئے؟ لیکن خالو سے جب اپنی وضاحتیں دیتے رہے تو برداشت نہ ہوا تو انہوں نے خالہ کو 2 ہاتھ چڑھ دیے اور میں اس ناگہانی آفت اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ ساری رات مسلسل روتی رہی۔ وہم و گمان میں بنا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ میرے پیٹ میں اور زیادہ درد اٹھنے لگا اور مجھے تو دوائی لینا بھی یاد نہ رہا اور میری حالت بہت بری ہو گئی۔ چھوٹی بہنیں اور بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ اگلے روز امی جان پھوپھی کے ساتھ گھر لوٹیں تو میں بستر میں بخار میں پڑی پھنک رہی تھی۔ شکر ہے ان دنوں میں ابو گھر میں نہیں تھے کیونکہ وہ واپس کراچی چلے گئے تھے ضروری کام کے سلسلے میں۔ امی نے جب سارا حال سنا تو وہ بھی سخت پریشان ہو گئیں۔ خالہ سے بات کی مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور امی کو بھی خوب بے عزت کیا۔ پھر امی نے اگلے روز سارا سامان اکٹھا کیا اور پھوپھی کے ساتھ گھر لے آئیں اور خالہ اور خالو کے درمیان جو دراڑ پڑ گئی تھی وہ کم نہ ہوئی۔ خالو کو اپنی بیوی کی طرز عمل سے شدید دکھ پہنچا تھا کیونکہ انہوں نے خالہ سے اسی وجہ بس نہیں کیا۔ آئے دن ہمارے گھر خطوط آنے لگے جو خالو کی طرف سے ہوتے اور لکھا ہوتا، نائلہ صبر کرو، میں بہت جلد تمہارے خالہ کو طلاق دے کر تم کو اپنا لوں گا۔ بس ایسے کلمات اور کبھی ایسی فحش گفتگو کہ میں باتیں اس طرح کی کرتے کہ میں جن کو پڑھ کر میرا بھی سر شرم سے جھک جاتا اور ہماری امی کا اور سب کا۔ جب امی نے اس سلسلے میں خالہ اور خالو سے رابطہ کیا تو خالہ نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ خالو کو افسوس کا اظہار کیا کہ یہ خطوط میرے نام سے تمہاری بہن خود لکھوا رہی ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اسے سمجھاتا ہوں تو اور شعر ہو جاتی ہے، کروں تو کیا کروں؟ آپ کی بچی کو بدنام کرنے کی ٹھانی ہے، آپ بہن ہیں، اس کی خود ہی اپنی بہن کو سمجھائیے، میں بے بس ہوں۔ ادھر میرا یہ حال کہ ہر وقت روتی اور اپنے اوپر اس گناہگار الزام کی وجہ سے یہ چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ امی بھی روتی تھی کہ خدا جانے چھوٹی بہن نے کون سے دنوں کا انتقام مجھ سے لیا ہے۔ پھر امی کو یاد آیا کیونکہ یہ سارا مسئلہ ان کو سمجھ آ گیا کہ کیوں ہوا تھا، کہ خالہ شادی سے قبل ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی مگر وہ ٹھیک نہ تھا تو امی جان نے شادی کی مخالفت کی تھی اور خالو جان سے بہن کی شادی کروا دی تھی کیونکہ اس وقت امی نے خالہ کو بہت ڈانٹا بھی تھا۔ تو اس وقت تو امی اور خالہ جو تو کچھ نہیں کر سکتی تھی اور امی کی دسترن تھی اس لیے اپنی من مانی نہیں کر سکتی تھی، تو وہی رنجش انہوں نے دل میں پا لی تھی اور اسی کا بدلہ وہ امی کو سے لے کر یعنی کہ انہیں کی بیٹی کو بدنام کر کے ان کا بدلہ لے رہی تھی۔ امی کو جب یہ ساری بات سمجھ آئی تو ان کو بہت ہی دکھ ہوا۔ مجھے بھی انہوں نے بتایا ایک سال سلسلہ تو مجھے بھی بہت ہی افسوس ہوا کہ خالہ مجھ سے کس بات کا انتقام لے رہی ہیں، اب تو اپنی شادی سے وہ خوش تھیں تو ایسا کیوں ہو گیا؟ خیر شاید وہ نفرت انہوں نے اپنے دل سے نکالی نہیں تھی۔ اور پھر ہم نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا۔ پورا سال گزر گیا، نہیں معلوم ان کے گھر کے حالات کیا رہے۔ ایک روز اچانک خالو جان ہمارے گھر آئے، وہ بہت خستہ حال تھے، بیمار بھی لگ رہے تھے۔ ابو کے گلے لگ کر خوب روئے، امی سے بھی فریاد کر کے دل کی بھڑاس نکالی اور بتایا کہ میں نے فائزہ کو سمجھانے اور گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے سمجھوتا نہ کرنے کی ٹھان لی تھی، آخر خلا لے کر گلو خلاصی کرا لی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور پھر امی نے خالو کو بتایا کہ وہ شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، شاید اسی وجہ ہو، شاید وہ وہیں واپس لوٹ جانا چاہتی ہو۔ لیکن خالو نے بتایا کہ وہ اب ایسے خود بھی جب خلا لینے کے بعد اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں جائے، وہ ایک ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی ہے۔ ہمیں سب سمجھ نہیں آئی کہ خالہ نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ خیر انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا جو اچھے گھرانے سے تھا۔ اتفاق کہ لڑکی کی بڑی بہن باجی کے اسکول کی پرنسپل کی کزن تھی۔ باتوں باتوں میں میرے اور عادل کے رشتے کا ذکر چلا۔ خالہ بھی پرنسپل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے جانا کہ میری بھانجی کا رشتہ عادل سے ہوا ہے تو انہوں نے ان کی بہن سے کہا یہی وہ لڑکی ہے جس کے سبب میرا گھر برباد ہوا ہے۔ یہ سن کر لڑکے والوں نے رشتہ توڑنے کے بجائے خالو سے رابطہ کیا۔
وہ خالو کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں جب حقائق بتائے تو لڑکے کے والدین کی بات پر یقین کر لیا۔ اس طرح میرا رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا اور میری شادی عادل سے ہو گئی۔ آج میں اپنے گھر میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ میری خالہ اپنی بری فطرت کے باعث گزر کر پھر آباد نہ ہو سکی۔ سچ ہے، ایک نادان عورت نے اپنے وسوسوں کی کلہاڑی سے اپنے خوشیوں کے باغ کو اجاڑ دیا اور الزام دوسروں پر لگاتی رہی۔